631 ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. حضور نے کہ اپنے اہل کے پاس جاؤ، فاقیموا فیہم، ان میں رہو، وعلموہم ومروہم، اور انہیں تعلیم دو، حکم دو، اور ذکر اشیاء احفظها او لا احفظها وصلوا كما رأيتموني اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھ رہے ہیں. فإذا حضرت الصلاۃ، تو نماز کا وقت آئے، فلیؤذن لکم، تو ایک آدمی اذان کہے، احدکم ولیؤمکم اکبرکم، تو تم میں کا ایک بڑا آدمی امامت کرے. تو یہاں پر یہ کہاں فرمایا اللہ کے نبی فائدے میں کیا کرو. یہ بھیا قسم کا سوال ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھا، یہ حکم تو دیا نا. 631 نمبر کے حدیث ہے، یہ بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت موجود ہے. یہ اب یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق نماز ادا کر رہے ہیں. ان کی جو نماز ہے وہ رفع الیدین والی ہے نا، رفع الیدین کرتے تھے وہ، اور یہ بھی کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات تو یہ ان کے سلسلے میں کہ سن 9 ہجری میں یہ آئے تھے. کون؟ سن 9 ہجری میں کتنے تھے؟ ہاں، یہ فتح الباری جلد 2 ہے، صفحہ 110، حدیث نمبر 628 کے تحت. اسی طرح ارشاد الساری امام قسطلانی کی شرح بخاری ہے، اس میں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. بتا دیں تو میرے دو سوال ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرضین کی پوری زندگی میں کی پہلی بات، اور کرے تو کن مقامات پہ کرے؟ تکبیر اولیٰ کے بعد، رکوع میں جانے سے پہلے، یا رکوع سے اٹھنے سے پہلے، یا سجدوں کے درمیان کرے؟ یہ پہلی بات. اور دوسری بات ہوئی آپ کی. میرے دو سوال مکمل کریں. میرا دوسرا سوال یہ ہے آپ اللہ کہ جو بغیر فدین کے نماز پڑھ رہے کیا ان کی نماز نہیں ہوتی ہے؟ جی، علماء اہل حدیث میں سے کسی ایسے عالم کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے کہ جنہوں نے کہا کہ رفع الیدین کرنا واجب ہے، لیکن ائمہ میں سے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نماز میں رفع الیدین واجب ہے. تو یہ جو بات ہے اتنی بات میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، ہے نا. نماز ہوتی یا نہیں ہوتی، ائمہ کو مانتے ہیں نا سب. یہ سب فضول کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی غلط باتیں ہیں. ہم مانتے نہیں مانتے، ہے نا. آپ کے کہنے سے ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے وہ نہیں ہو سکتا. ائمہ کو ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ ویسا نہیں مانتے جیسا آپ مانتے ہیں. ہم وہی سمجھ کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ مقلد کی حیثیت سے مانتے ہیں، مقلد کی حیثیت سے نہیں مانتے، ہم مقتدی کی حیثیت سے. آپ جیسا موضوع الگ ہے، وہ سمجھیں گے. آپ جیسا بولے چھڑ کیوں رہے آپ جو بولے نا، یہ ٹاپک آپ جیسا مانتے ہم ویسا نہیں مانتے. آپ کس طریقے سے مانتے ہم کس طریقے سے مانتے آپ اس کی وضاحت کیجیے. اس کی وضاحت تو یہ کہ آپ اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے جو بالکل کہا ہے مقلد کہتے ہیں، قرآن سے بھی ہم ثابت کرتے ہیں، حدیث سے بھی ثابت کرتے ہیں. ہم آپ کے سامنے تو آپ وہ ثابت کیجیے. آپ اگر اسی کو ثابت کرنے کی بات ہوتی تو اسی پر گفتگو کر لیتے تھے نا. میرا سوال سیدھا یہ ہے کہ سیدھا جواب دیا ہم نے آپ کو. ہاں جی، اگر جو بغیر رفعین کے پڑھ رہے کیا ان کی نماز نہیں ہوتی کیا؟ میں نے اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کیا آپ رفعین کریں گے؟ آپ ثابت کیجیے.
ये देखिए अब वो खत्म हो गया, जोरों से बोल के नहीं, जोर से नहीं बोल, हवाई हासिल कर लेना अच्छा, मैं चाहिए। मुखातब आपसे हूँ, अल अवामु कल अनाम, अवाम को दूर से भी इसका ताल्लुक नहीं है, आप अहले इल्म है, दूर से भी कोई मुखातब ताल्लुक हूँ। नहीं है, ये आपकी बात गलत है वो, जी जी, दूर से ताल्लुक नहीं, कुछ तो ताल्लुक है ही, समझे इस ना? पे फोकस। एक बात, दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि साबित की ज़िंदगी पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अब सवाल आपसे ये कि हम जो बात कर रहे हैं अभी वो किस मसले से साबित करने के लिए सारे गुफ्तगू हो रही है हमारी, कहीं और की बात हो रही है, तो फिर ये सवाल हल ही किया जा रहा है, उसको पूछने की क्या मतलब है? ठीक है? तो अगर हवाला देखना चाह रहे हैं तो दिखाएंगे आप। हाँ जी। ये नहीं छोड़। देखिए लिखा है وكان قدوم وفد بني ليث فيما ذكره سعد بأسانيد متعددة أن واقل الليث قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز للقتال. اس وقت آئے تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تیاری बताइए ऊपर ऊपर पैराग्राफ कौन सा, ये वाला? ऊपर ऊपर ये वाला? जी तो अलवर कौन सा? हाँ है 9 हिजरी में। अच्छा, ग़ज़वे तबूक 9 हिजरी में, उसी हिसाब से आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो साहब ये आप इस अंदाज से साबित कर रहे हैं अल्लाह के नबी की वो हदीस हज़रत खुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, फिर हज़रत खुवैरिस का यहाँ पर आना, अल्लाह के नबी को उनको वसीयत करना, इन दोनों को जोड़ के आप अपने ये फैसला निकाल रहे हैं, इससे नतीजा निकाल रहे हैं कि जो है अल्लाह के नबी का आखिरी अमल रफ़ाए दें, ये बोलना चाह रहे हैं। नहीं देखिए कुछ बात बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुसा बातें मैं था मुझसे बात कर रहे हैं तो मैंने ये कहा कि जब मालिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए, 1 महीने के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, तालीम हासिल की, 1 महीना के करीब हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि शायद हमारे घर वालों का शौक़ हमारे अंदर पैदा हो रहा है, तो इरजिउ इला अहलिकुम, रात के अल्फाज आप को भी पढ़ा जाओ, और फिर उनको भी बकरी तो नमाज वगैरह का, और ये कहा कि नमाज उस तरह पढ़ना जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखें। तो इस वसीयत के मुताबिक ही नमाज पढ़ेंगे मालिक बिन हुवैरिस। मालिक बिन हुवैरिस ने नमाज कैसे पढ़ी है वो बुखारी में रिवायत मौजूद है और सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद वही बोल है। रहा हूँ। हाँ, तो वो हदीस को और इसको जोड़ के, यानी जब अल्लाह के नबी की खिदमत में आए, हज़रत इब्न हजर बता रहे हो, इब्न हजर ने भी लिखा है और अल्लामा सिंधी हनफी हैं, नसई और इब्न माजा के हाशिया में उन्होंने भी लिखा है, हाँ जी। और इरशादुस्सारी में अल्लामा क़स्सलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है। तो ये दोनों बातों को जोड़ के आप नतीजा निकाल रहे हैं। जोड़ना की भाई नहीं, आप ही जोड़ रहे नहीं, हैं। जोड़ ही रहे हैं, चलिए ठीक है, वही बात कहना क्या किससे जरूरत जोड़ना है? है किसी और चीज़ से नहीं जोड़ना है। जोड़िए। वही भैया अल्लाह के नबी की वो हदीस को जोड़ रहे हैं, हज़रत मालिक इब्न हुवैरिस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करें। फिर उसके बाद ये जो दूसरी विवाद में बताए, ठीक है, सल्लू का हमारा उसको बताए, तो ये 9 हिजरी में आना, अल्लाह के नबी की वसीयत करना, इन दोनों को जोड़ के आप ये बोल रहे हैं अल्लाह के नबी का आखिरी अमल रफ़ाए करना है। ठीक है, मतलब सबकी बात होता ये बात है तो क्या अच्छी बात है। तो मतलब 2 हदीसों को जोड़ के आप ये नतीजा निकालें। मतलब
یہ بات ہے. اب یہ جو نتیجہ نکالنے کی بات ہے نا، یہ صرف ہم نے ہی نتیجہ نہیں نکالا، کون بھی بتا رہا نہیں ہوں. ایک منٹ ہے. اور کوئی بھی نہیں نکالی. بات کہہ رہا ہوں میں، سمجھ نا بات کیا ہے. بات کیا ہے کہ ایک مسئلہ نماز میں ہمارے درمیان اختلاف کا اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ سمجھے؟ جلسہ استراحت کا ہے. جلسہ استراحت آپ نہیں کرتے ہے نا، کرتے ہم. تو جلسہ استراحت کی روایت بھی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ سے مروی اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے. تو کائنات قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں قائل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کا عمل ہے. اب آخری زمانے کا عمل کیسے ہے؟ تو مالک بن حویرث سے روایت ہے، اور مالک بن حویرث آخری زمانے میں آئے تھے. تو آخری زمانے میں آئے تھے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھا. یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی تھی کہ جس طرح مجھے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھنا. تو مالک بن حویرث نے اسی طرح نماز پڑھی ہے، ان کے شاگردوں نے دیکھا. بہرحال نتیجہ نکالے دوستوں میں جوڑ کے اللہ کے نبی کے آخر میں رفع دین. یہ ٹھیک ہے، نتیجہ نہیں نکالنا، وہ الفاظ ہے. وہی بات ہی نا ہوتا. ہاں وہی بات. آگے جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہیے آپ. نتیجہ آپ نکالے صاحب یا بزرگ جو بھی نکالے، ٹھیک ہے. نتیجہ امت ہی نکالے. حدیث میں صراحت ہے. ہاں کسی کا صراحت نہیں ہے یہ نا، نتیجہ کدھر سے آ رہا؟ ادھر سے آ رہا ہے، وضاحت نہیں ہے نا کسی لفظ کا. دیکھیے حدیث ہی کوئی بات بات کر کر رہے ہیں. پھر انہوں کی بات کر رہے ہیں. عالم ہے وہ، عالم ہے. روک دیا عالم ہے وہ. میں روک دیا. دیکھیے ٹھیک ہے، وہ عالم والے سے بات کر رہے ہیں نا، تو مسئلہ زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے. اس لیے زیادہ اس کو پڑھائیے مت. کوئی بات نہیں. صاحب علم کی بنیاد پر اگر کوئی بات کرتا ہے نا، تو اگر صحیح بات کرے تو سننا چاہیے. یہ عالم عالم کے چکر میں نہیں، پھر وہ علم کا ایگزام ہونے لگ جاتا ہے. مناظرہ علم کی بنیاد پہ ہی صحیح ہاں، ہوتا ہے. مناظرہ کے طور پر پھر یہ مناظرہ کہہ رہے ہیں. کیا رنگ میں مناظرے کے لیے لائے ہیں آپ؟ مناظرہ مت سمجھیے، مناظرہ میں جی مصعب. ابھی تو یہ ہے. اب تک میں آخری زمانے میں آئے تھے. کرتے تھے اور تاکید کی کرنے کی. اگر چھوڑ دیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر تاکید کیسے کی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے کی، اور کیوں کیا انہوں نے؟ سمجھ رہے؟ یہ سوال ہے ہمارا آپ سے. ٹھیک ہے. اب آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی روایت انہوں نے پیش کی ہے نا، اس پہ جب آپ بات کریں گے اپنے دلائل پیش کریں گے تو اس پر گفتگو کریں گے. یہ ایک روایت میں نے، بلکہ دو روایت، ایک آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی ہے اور ایک مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ابھی آپ نے پڑھی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا ذکر ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ جب تکبیر نماز شروع کرتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، جب تکبیر کہتے ہیں رکوع کے لیے تو رفع الیدین کرتے تھے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے. یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کرنا ہے فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. یہ اب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی بھی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. آگے 635 نمبر کی اور 36 نمبر کی حدیث آپ پڑھے ابھی، اس سے آگے 637 نمبر کی حدیث 737 نمبر کی. دیکھیے یہ 639 نمبر 739 نمبر کی حدیث ہے. صحیح بتا رہے دیکھیے. جی جی دیکھیے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا ہے رفع مثال کبر و رفع یدیہ و اذا رکع رفع یدیہ و اذا قال سمع اللہ لمن رفع یدیہ و اذا قام من الركعتين رفع یدیہ و رفع ذلك ابن عمر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اس کو کچھ رکھ دیجیے تاکہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آگے بعد میں انہوں نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے نا. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ابھی سامنے آ رہی ہے. ان کے صاحبزادے ان کے غلام منافع مولا وہ کہتے ہیں کہ ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة، ابن عمر جب نماز میں داخل ہوتے تھے کبر ورفع یدیہ، تکبیر کہتے اور رفع الیدین کرتے. واذا ركع رفع یدیہ، جب رکوع کرتے رفع الیدین کرتے تھے. واذا قال سمع الله لمن حمده رفع یدیہ، سمع الله لمن حمده کہتے رفع الیدین کرتے تھے. اور جب دو رکعتوں سے اٹھتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے. ورفع ذلك ابن عمر الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر نے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں.
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، تو اس وقت کیوں کر رہے ہیں، عمل کیوں کر رہے ہیں، کوئی عمل نہیں، یہ سوال ہے نا. اور ہم اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نہیں کیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کرتے رہے تھے. اس لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس تو آپ یہ سمجھتے ہیں اس سے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ اکرام کر رہے ہیں، اسی لیے سمجھتے ہیں وہ. تو حدیث کی صراحت انہیں سمجھ ہے، حدیث کی صراحت ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ابن رہے. عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے، یہ صراحت نہیں ہے حدیث کی، حدیث یہ کے صریحت ہے، صراحت ہی ہے نا حدیث کی. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں نے کرتے ہوئے، اس لیے کر رہا ہوں. یہ کیا ہے صراحت ہے، یہ کیا ہے، یہ سمجھنا ہے. یہ حدیث سے اللہ کے نبی کا رفع دین کا دوام ثابت نہیں ہوتا. اگر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہوگا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رفع الدین کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا یا ان کی طرف منسوخ کر رہے ہیں. تو کیا بات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رفع الدین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی دلیلیں یہ ہیں مصعب، یہ دلیلیں ہیں یہ. ٹھیک ہے، اب اس رفع کے دین کا علاوہ ثبوت ہو رہا ہے اس سے. ہاں، اس کے علاوہ اور بھی صحیح مسلم کی روایت ہماری صحیح مسلم چھوڑے 401 نمبر 400 وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب واللفظ لابي قريب قال حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غابت الشمس قال يا ابا ذر هل تدري اين تذهب هذه الشمس قال قلت الله ورسوله اعلم قال فانها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ترجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. یہاں ہم 401 بولے نا، میں آپ کو 401 بول رہا ہوں، نمبر 401 میں نے مسلم کے دو وہ ہیں، دیکھو نمبرنگ دو آتے ہیں، یہ نمبر اس میں 400 256 ہے نا، نہیں 700 کا چل رہا ہے، 600 میں آ گیا پیچھے دیکھتا ہوں، 200 ہاں 256 اس میں 400 آگے 400
सिर्फ जो ये حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن وحادة حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ووصف همام حيال أذنه ثم التحق بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد بين كفيه رفع يديه وسجد. ٹھیک ہے مصعب یہ تمام روایتیں آپ بیان کریں. کیا ہے اس میں بیان کرتے ہیں نا رفع یدین کا ثبوت ہے. ویسے بات کرنی ہے. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ کبر. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز داخل ہوئے اور تکبیر میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا لپیٹ لیا اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ دیا. فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا رکوع کرنے کا آپ نے اپنے ہاتھوں کو کپڑے سے نکالا. ثم رفعهما پھر آپ نے ان کو اٹھایا یعنی رفع الیدین کیا. ثم کبر پھر تکبیر کی اور رکوع کیا. پھر جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا آپ نے تو آپ نے رفع الیدین کیا. یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات کے سلسلے میں یہ وہ اصل کہنا ہے. سمجھ گئے. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں عمدۃ القاری علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرح بخاری. اس میں لکھا انہوں نے کہ 9 ہجری کو مدینہ میں مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے 9 ہجری کو مسلمان ہوئے. پھر 10 ہجری میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جزرت میں آئے تھے. وہ سردیوں کا زمانہ تھا جب کپڑے اوڑھ کے تھے لوگ اور کہہ رہے کہ کپڑے سے باہر نکال کر رفع الیدین کرتے. تو آخری زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے سامنے آرام آنے کی بڑے طرح 10 ہجری میں بھی آئے صحیح حبان میں اور سنن ابن ابی داؤد کی روایت میں. تو یہ نہیں ہے آپ کے پاس اصل نسخہ نہیں ہے یہ صاحب یہاں پر نہیں ہم اتنا سو لے کے آتے لائبریری لانا پڑتا. اتنی میں لا سکتے کوشش کرتے لائیں. اگر چاہتے ہیں آپ تو اس کا فوٹو کاپی بھیجو بولے یا پھر آپ کتاب دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پہنچا دیجیے کتاب یا آپ کسی دن زحمت کر دیجیے وہاں پر بتا دیجیے ان شاء اللہ کر لیں گے. اس حد تک آپ بے فکر رہیے. حوالہ جو ہے یوں ہی نہیں کرتے. جی رفع الیدین کے سوالات پورے احادیث پیش کیے گئے. یہ تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اب اس سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عمل ہے اور پھر بعد میں ائمہ محدثین وغیرہ کا عمل ہے. اور ان میں سے بعض لوگ وہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کرتے تھے ہے نا کرتے تھے. صحابہ مطلق طور پر وہ کہتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ فلاں کرتے تھے اور فلاں نہیں کرتے تھے. جیسے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ادھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی وہ سب کہتے ہیں کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرتے تھے رکوع سے سر اٹھاتے اور رکوع میں جاتے وقت. سنن بیہقی کی روایت ہے جلد نمبر 2 20 نمبر صفحہ نمبر 75. ٹھیک ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سنن بیہقی میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ کسی ایک صحابی رسول سے یہ ثابت ہوئی کہ وہ رفع الیدین نہ کرتے ہیں اور اس روایت کی سند رفع الیدین کرنے والی روایت سے زیادہ صحیح ہے نا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سند نہیں ہے کرنا وہ مرجو ہے اس روایت کے مقابلے میں جس میں کرنے کی کبھی کرے صحابہ کے حوالے سے. ہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے نا. اور امام بخاری نے بھی کتاب لکھی ہے اس موضوع پہ. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ وہ رفع الیدین نہ کرتے ہوں اور اس روایت کی سند رفع الیدین کرنے والی روایات سے زیادہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. ائمہ اربعہ میں سے 3 رفع الیدین کے قائل امام بخاری امام بیہقی اور علامہ تقی الدین السبکی رحمہ اللہ نے تابعین سے اپنے دور تک کے 55 بڑے علماء کے نام گنوائے ہیں جن سے باقاعدہ طور پر رفع الیدین کرنا ثابت ہے.
اور چوتھی بات اس سلسلے میں یہ یاد رکھیں کہ جن محدثین نے رفع الدین کی حدیث کو اپنے صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ رفع الدین منسوخ، کسی نے بھی نہیں کہا، کوئی محدث اس بات کا کوئی بھی نہیں بولا کہ رفع الدین منسوخ ہے، کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس روایت سے بتا دو اب یہ کیوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو پیش کرے اور حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت کو پیش کرے، ٹھیک ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت کے طریقے سے رفع الدین نہیں کرنا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث لائے اس کی صنعت کے اندر، اس کے راوی اس کے اندر ایک مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الدین نہیں کرتے، وہ جو صنعت کے اندر بھی ایک راوی ہے انہوں رفع الدین نہیں کرتے، اس کے حدیث کے ساتھ میں بتاؤں انشاءاللہ۔ دوسری بات ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پیش کر رہے ہیں رفع الدین کرنے کی، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھ رہے، پیچھے پڑھنے کی بات الگ ہے، دیکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ پھر وہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الدین نہیں کرے، یہ دلیل پیش کر رہے ہیں۔ دوسری بات آپ نے فرمایا تھا ابن حبان کے اندر بتائے رفع الدین کرنا واجب ہے، اسی ابن حبان کے اندر روایت لکھے ہے کہ نماز کے اندر ایک بار کے علاوہ ہاتھ نہ اٹھانا، اسی ابن حبان سے پھر یہ بھی ثابت ہے۔ تو پھر جس کی روایت جی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 جگہ 7 مقام پر ہاتھ اوپر اٹھائے، اس میں ایک نماز کے شروع میں ایک بار، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہی ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رفع الدین کرنا، یہ روایت آپ کو صحیح مانتے ہیں جی۔ اب آپ بول دیے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رفع الدین کرنے کی حدیث پیش کر دی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک کر دی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اب یہ بخاری ایک منٹ، بخاری کو ایک کو ہم پورے مسئلہ نہیں بتا سکتے بخاری سے، تو بخاری کو ہر جگہ ہم لازم نہیں کر سکتے پورے مسئلے بخاری سے ثابت کر دو، تعارض ہو ٹکراؤ ہو تو مثال کے طور پر تو کس کو ترجیح دیں گے یہ مسئلہ ہے، تو اس کو وجوہات ترجیح ہوا کرتی ہے نا، ترجیح کی وجوہ میں سے صحیح بخاری میں اصح ترین جو روایتیں ہیں وہ ہے جو متفق علیہ، یہ معتمد میں محدثین کا کہنا، پھر جو صحیح بخاری وہ زیادہ صحیح ہے، پھر صحیح مسلم میں وہ زیادہ صحیح ہے، ترتیب بڑھائی ہے نا، ایک اگر سندی طور پر روف نہیں ہوتا اس روایت میں تب بھی ترجیح کی بنیاد پر دیکھیں گے تو اس کو بخاری کی روایت ترجیح حاصل ہونا چاہیے جی۔ لیکن بعض مسئلے بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کتاب کے اندر نہیں ہوتے، نہیں تو ہم ان مسائل کی بات نہیں کر رہے، یہ مسائل کو ذکر کیا ان مسائل کی بات کر رہا ہوں۔ آپ رفع الدین کی حدیثیں بیان کر کے جی ان تمام حدیثوں کا نتیجہ آپ نکالیں گے اللہ کے نبی کہ ہمیشہ رفع الدین کرتے تھے، آخری عمل اللہ کے نبی کا رفع الدین تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم ہمارے مصطلحات پیش کریں، کوئی پیش کیا صحیح بخاری کی روایت آ گئی آپ کی آپ